بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطین حضرات السلام علیکم. لے دیں کہ پاکستان میں دو ہی اینکیں ہیں نا, ایک سرکار کی اینک اور ایک عوام کی اینک. سرکار کی اینک سے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو اس نے اس ملک کی حکومت پر قبضہ اس لیے کیا تھا اور عوام کے منتخب مینڈیٹ کو اس لیے جوتے کی نوک پر رکھا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ وہ پاکستان کی معاشی حالت کو ٹھیک کر دیں گے. پھر ہوا کیا, 3.5 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے. یہ جو تیسری حکومت ہے, پہلے شہباز شریف کی, پھر کاکڑ صاحب کی, اور اب پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کی, پاکستان میں تقریباً زیرو فارن انویسٹمنٹ آئی ہے اور پاکستان کی افغانستان سے ٹریڈ بند ہو گئی ہے. یعنی کہ جو ٹریڈ ہماری ہوتی تھی, جو کچھ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہم افغانستان کو کرتے تھے, وہ اب نہیں کر رہے. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, ہماری ایک انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے جس پر ظاہر ہے ہمارا اچھا خاصا خرچہ ہوا ہے. بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی, امریکہ نے ساری دنیا پر ٹیرف لگایا, ہم پر نہیں لگایا. یعنی کہ ہم پر 19% ٹیرف لگایا. تو گویا 19% ٹیرف تو لگ گیا نا. اب یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا پر فرض کر لیں 50% ٹیرف لگ گیا, یا فرض کر لیں وینیزویلا پر یا کسی اور ملک پر 2000% ٹیرف لگ گیا. یعنی کہ ان کی انڈیا امریکہ کو جو ایکسپورٹس ہیں وہ بند ہو گئی, اور پاکستان ابھی بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے, لیکن اب 19% ٹیرف دے کر رہا ہے. پہلے 0% دیتا تھا. آج امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی ملک ایران سے تجارت کرے گا تو اس پر 25% ٹیرف ہو جائے گا. یعنی کہ جو ہم پر 19% تھا, سمجھیں قریب وہ 6% اس میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ 25% ہو جائے گا, کیونکہ ہم ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. ایران سے ہم تیل بھی لیتے ہیں, وہ تو خیر سمگل ہو کے آتا ہے, اور بہت کچھ آفیشیل ٹریڈ بھی ہوتی ہے. تو گویا جو ملک ایران سے ٹریڈ کرتے ہیں, چاہے اس کا نام چین ہے یا روس ہے یا پاکستان ہے, اگر وہ امریکہ سے ٹریڈ کریں گے, یعنی کہ امریکہ کو کچھ ایکسپورٹ کریں گے, تو اس پر 25% ٹیرف لگے گا. اور پاکستان کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹنگ منڈی ہے وہ امریکہ ہے. پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو کرتا ہے. گویا ہماری بے شمار مصنوعات پر امریکہ میں اب اگر داخلہ چاہیے تو پھر 25% ٹیرف لگے گا, جو کہ پہلے ہی 19% پہنچ چکا ہے. یعنی 0% سے 25% پر ٹیرف پہنچ گیا امریکہ کے ساتھ ٹریڈ میں, اور افغانستان سے ٹریڈ مکمل طور پر بند ہو گئی. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, بجلی مہنگی اور گیس مہنگی اور نایاب ہے گیس, اور بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بے شمار انڈسٹریز ہماری بند ہے. یعنی کہ کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. حکومت نے پی آئی اے بیچی, اونے پونے داموں بیچی, کوئی پرائیویٹائزیشن سے بھی سرکار کی جیب میں پیسہ نہیں آ رہا. اس کے علاوہ ابھی تک کچھ بیچا نہیں ہے سرکار نے, کوئی ایسا بڑا ایسٹ جس سے اس کی جیب میں کوئی پیسے آ گئے ہو. اور اگر پرائیویٹائزیشن سے پیسے آئے بھی تو وہ ون ٹائم پیسے ہوتے ہیں. اس کے برعکس جو سرکار نئی بسیں چلا رہی ہے, جو مریم بی بی صبح دوپہر شام پنجاب میں نئی بسیں چلا رہی ہیں, اور یہ جو لیپ ٹاپ بانٹتی ہیں, یا فرض کر رہے ہیں کوئی ایگریکلچر کی کوئی موبائل لیب شروع کرتی ہیں, یا کلینک آن ویل شروع کرتی ہیں, یا اسکول آن ویل شروع کرتی ہیں, یہ سب پروجیکٹس وہ پروجیکٹس ہیں جن پر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. ریاست کو شہباز شریف صاحب کہیں موٹر ویز بناتے ہیں, یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں جن پر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. کیا سرکار نے کوئی ایک بھی پیسے کمانے والا پروجیکٹ شروع کیا؟ نہیں. ہاں, لیکن اگر اسلام آباد میں واقعی ایک نیا ڈی ایچ اے بن رہا ہے تو پھر اہل قوت ضرور ایک نیا پیسے کمانے والا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. گویا پیسے کمانے والے پروجیکٹ شروع کرنے ضرور آتے ہیں طاقتوروں کو, لیکن اپنے لیے, ریاست پاکستان کے لیے نہیں. پاکستان کی حکومت چاہے وہ پنجاب کی ہو یا سندھ کی ہو یا مرکز کی ہو یا بلوچستان کی ہو یا خیبر پختونخوا کی ہو, یہ سب کی سب پیسے خرچ کرنے کے پروجیکٹ تو نئے شروع کرتی ہیں, لیکن پیسے کمانے کا پروجیکٹ شروع نہیں کرتی. یعنی کہ سرکار کی اینک کے مطابق جو کہ سرکار کہہ رہی تھی کہ وہ اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنے آئی ہے, وہ نہیں ٹھیک کر سکتی. اب نہیں ٹھیک کر سکی. اب تک بالکل معیشت الٹا روبہ زوال ہے, ترقی کی جانب بالکل نہیں جا رہی. اسٹاک ایکسچینج ترقی کر رہی ہے تو مطلب چند مگر بس ترقی کر رہے ہیں, وہ عوام ترقی نہیں کر رہے. اب آ جائیں آپ عوام کی اینک سے. ہیومن رائٹس کی صورتحال مزید پامال ہوئی, عدالتیں ختم ہو گئی, آئین ختم ہو گیا, آئین میں دی گئی شخصی آزادیاں ختم ہو گئی, عوام کے ریسورسز پر ان کا حق مزید ختم ہو گیا. یعنی کہ عوام کو جو کچھ چاہیے تھا, سیدھی گولیاں ماری جانے کا رواج شروع ہو گیا. عوام کو دہشت گرد غدار, ان کے پسندیدہ لوگوں کو دہشت گرد غدار اور یہ سب کچھ قرار دیا جانا ایک عام چلن بن گیا.
گویا نہ تو ان 3.5 سالوں میں پاکستان عوام کی اینک سے دیکھنے سے ترقی کر رہا ہے اور نہ ہی سرکار کی اینک سے ترقی دیکھنے سے کر رہا ہے، تو پھر کیا یہ ترقی خلا میں ہو رہی ہے؟